شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایت پہنچائے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ بے شک اے میرے پروردگار، میں نے تیرے احکام، دین و ہدایت اپنی امت کے لوگوں تک پہنچائے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ان لوگوں سے کہ جن تک حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے احکام، دین و ہدایت پہنچائے تھے، پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تم تک ہمارے احکام پہنچائے تھے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا، خواہ وہ نوح ہو یا اور کوئی نبی، نہیں آیا تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا کہ نوح نے جو کچھ کہا ہے بالکل درست کہا ہے، لیکن ان کی منکرامت کو قائل کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے اس دعوے پر گواہ طلب کرے گا کہ انہوں نے منصب تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا۔ چنانچہ حضرت نوح کہیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم یہ گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے امت کو احکام الہی پہنچائے تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت واقعہ کی تصدیق و تصویب کے لیے یہ آیت پڑھی جس میں حق تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: اور اسی لیے ہم نے اے مسلمانوں تمہیں نیک و عادل اور افضل امت بنایا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور کفر و شرک پر قائم رہے ہیں گواہی دو، اور تمہارے گواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جبکہ ابر نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی شک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے، اسی طرح قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے بندے، کیا میں نے تجھے جنس، حیوان اور دیگر مخلوقات پر فضیلت و شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی جو میں نے تیری ہی جنس اور تیری ہی نوع سے پیدا کی تھی، اور پھر تیرے اور اس کے درمیان انس و محبت اور پیار کا رشتہ قائم کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ اور دیگر کارآمد جانوروں اور چیزوں کو تیرا متی نہیں بنایا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے یہ مواقع نصیب نہیں کیا تھا کہ تو اپنی قوم کا سربراہ اور سردار ہو اور چوتھائی مال غنیمت حاصل کرے؟ واضح رہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی رواج تھا کہ کسی بھی قوم و قبیلہ کا سربراہ حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے اپنے لیے چوتھائی حصہ لیتا تھا اور باقی مال پوری قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بندہ یہ سن کر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، بے شک ایسا ہی ہوا تھا، یعنی تو نے اپنے جن انعامات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب مجھے دنیا میں حاصل ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پروردگار فرمائے گا کہ کیا تجھے یہ بھی خیال تھا کہ ایک دن تو مجھ سے ملے گا؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں، مجھے یہ خیال نہیں رہا تھا اور میں ایسی غفلت میں پڑ گیا تھا کہ اس بات کو بھول ہی گیا۔ پس پروردگار فرمائے گا کہ تو میں بھی تجھے فراموش کروں گا، یعنی آج میں بھی تجھے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، جیسا کہ تو نے دنیا میں میری اطاعت اور میری یاد کو فراموش کر دیا تھا۔ پھر پروردگار دوسرے بندے سے ملاقات اور خطاب فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان اسی سوال و جواب کا ذکر کیا جو پہلے بندے کے سلسلے میں منقول ہوا۔
پھر پروردگار تیسرے بندے سے ملاقات و خطاب فرمائے گا اور اس سے وہی فرمائے گا جو اس نے پہلے بندے سے فرمایا تھا، اور وہ تیسرا بندہ یہ جواب دے گا: میرے پروردگار، میں تجھ پر تیری کتاب پر اور تیرے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا، میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے اور صدقہ دیا، یعنی زکوٰۃ ادا کی، اور اس طرح جس قدر ہو سکے گا وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں تعریف و توصیف بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ تمام باتیں سن کر فرمائے گا کہ تم یہیں ٹھہرو، ہم ابھی تمہارے بارے میں گواہ پیدا کیے دیتے ہیں، یعنی تو نے اپنی نیکیوں کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تو نے ہماری نعمتوں کی شکر گزاری میں اپنی دنیاوی زندگی کو اعمال خیر سے معمور کر رکھا تھا، تو ذرا ٹھہر جا، ہم گواہوں کے ذریعے ابھی بتائے دیتے ہیں کہ تو اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے۔ بندہ یہ سن کر اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا اس وقت میرے خلاف کون گواہی دے گا، لیکن جب ہی اس کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ بول، چنانچہ اس کی ران اس کا گوشت اور ہڈی یعنی ران کے سب حصے اس کے ان اعمال کے بارے میں جو اس نے دنیا میں واقعتاً کیے ہوں گے بیان دیں گے، اور یہ سب کچھ یعنی مذکورہ سوال و جواب بندہ کے منہ کو مہر لگانا اور اس کے اعضاء کے ذریعے گواہی دلوانا اس لیے ہوگا تاکہ بندہ کی بدعمالیاں ثابت ہو جائیں اور وہ کوئی عذر نہ کر سکے، یا یہ معنی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ خود صاحب عذر ہو، یعنی اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری اسی پر ڈال سکے۔ اور یہ تیسرا بندہ جو اپنی نیکیوں کے بارے میں دعویٰ کرے گا لیکن خود اس کے اعضاء جسم اس کے دعوے کی تردید کریں گے، در حقیقت منافق ہوگا، اور یہ وہ بندہ ہے جس سے حق تعالیٰ غصہ و ناراض ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 اور میرے پروردگار کے چلوں میں سے 3 چلو بھر کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تشریح: حساب و عذاب کے بغیر سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس سخت حساب کے مرحلہ سے گزرنا نہیں پڑے گا جس میں بندہ پرستش و مواخذہ، دار و گیر اور سخت پوچھ گچھ سے دوچار ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 لوگ تو حساب و عذاب کے مرحلہ سے گزرے بغیر جنت میں جائیں گے ہی، لیکن ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے 3 چلو بھر کر اور لوگ ان کے ساتھ کر دے گا۔ اب رہی یہ بات کہ 70,000 سے کیا مراد ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خاص عدد ہی مراد ہو، اور یا یہ کہ اس عدد سے کثرت مراد ہے۔ نیز 3 چلوؤں کے الفاظ بھی کثرت و مبالغت سے کنایا ہے، پس حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے زیادہ لوگوں کو کہ جو شمار بھی نہیں کیے جا سکتے حساب عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔